تانیہ کا انجام تو بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ فی الحال تو تانیہ کی ماں کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ درِ نایاب گھر سے بھاگی ہے، اور وہ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اسی کے داماد جنید کے ساتھ، تو تانیہ کی ماں کو تو بہت غصہ بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس نے تانیہ کی باتوں پر یقین کیوں نہیں کیا۔ تانیہ تو بہت عرصے سے اسے کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جنید اس رشتے سے خوش نہیں ہے اور تانیہ کے ساتھ بے وفائی بھی کر رہا ہے۔ تو تانیہ کی ماں فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دے گی اور اس گھر میں اسے مزید رہنے نہیں دے گی، اس لیے تانیہ کو لینے پہنچ جاتی ہے۔ تانیہ تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کا پلان کس قدر کامیاب ہو رہا ہے کہ اس کی ماں بھی آخر کنونس ہو ہی گئی۔ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرتی ہے گھر چھوڑنے کے لیے، لیکن جب نگار دیکھتی ہے تانیہ کو اپنی ماں کے ساتھ جاتے ہوئے تو وہ تو فوراً پیچھے بھاگتی ہے اور روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن تانیہ کی ماں کہتی ہے کہ کس حیثیت سے میری بیٹی یہاں رہے جب اس کا رشتہ ہی نہیں چلا اور اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے سب کی ناک کے نیچے، تو میری بیٹی کا اس گھر میں یا اس رشتے میں رہنے کا اب مزید کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں تو اس بات پہ پریشان ہوں کہ جب میرے سوشل سرکل میں یہ بات پھیلے گی تو میں تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ تمہاری بڑی بہو تو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس کی تو نہ کوئی عزت ہے اور نہ ہی اسے بے عزتی کا کوئی ڈر ہے، لیکن میں ایک ہائی سوشل سٹیٹس سے تعلق رکھتی ہوں اور میرا سوشل سرکل بہت بڑا ہے اور مجھے اپنی عزت بے عزتی کا بھی بہت ڈر ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے اپنی بیٹی کی بھی بہت فکر ہے، پہلے ہی وہ جنید کی وجہ سے کتنے عرصے سے ذہنی اذیت کا شکار رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو مزید ذہنی اذیت میں مبتلا نہیں رہنے دوں گی۔ اور پھر میری صحت کے حوالے سے بھی تو تم اچھے سے جانتی ہو، ڈاکٹرز نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں چند ہی دن کی مہمان ہوں، تو میں اس دکھ کے ساتھ دنیا سے نہیں جانا چاہتی کہ میری بیٹی تکلیف میں تھی۔ لیکن اتفاق سے تانیہ کی ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جب گھر پہنچنے کے بعد تانیہ خود اپنے منہ سے اپنی ماں کو اپنی کارستانیاں سناتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا ہے، ورنہ درِ نایاب اور جنید کا کوئی چکر نہیں چل رہا، بلکہ درِ نایاب تو جنید کو اپنا بھائی تصور کرتی ہے۔ دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ تانیہ جب اپنی ماں کے ساتھ گھر پہنچتی ہے تو سوچتی ہے کہ اب مجھے زاویار کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ بالکل اکیلا ہے اور اپنا رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے غصے میں اور اداس بھی ہے، اس لیے زاویار کو کالز پہ کالز کرتی ہے، لیکن زاویار اس کی ایک ہی کال اٹینڈ کر کے اسے کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ تانیہ تو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ زاویار کو احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا دھوکا ہوا ہے۔ چونکہ تانیہ اور زاویار کی تکلیف ایک ہی ہے تو تانیہ زاویار کے دکھ کو نہ صرف سمجھ سکتی ہے بلکہ اس پہ مرہم بھی رکھ سکتی ہے۔ اور پھر زاویار کو وہ خوبصورت دن یاد کرانے کی کوشش کروں گی جب زاویار اور تانیہ بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے، ایک ساتھ گھومتے پھرتے تھے، باہر کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ لیکن تانیہ یہ نہیں جانتی کہ تب بھی زاویار سے صرف وہی محبت کرتی تھی، ورنہ زاویار کے دل میں نہ تو پہلے تانیہ کے لیے کوئی ایسی فیلنگز تھیں، نہ ہی اب ہیں اور نہ ہی کبھی ہونے کے چانسز ہیں۔ تو زاویار تو تانیہ کی کال سے اریٹیٹ ہو کے اسے اچھی خاصی سنا دیتا ہے کہ تانیہ، میں اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہوں مجھے کسی کی کمپنی نہیں چاہیے، میں بالکل اکیلا رہنا چاہتا ہوں، میرا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں ہے، اس لیے مہربانی کرو اور بار بار کالز کر کے مجھے تنگ کرنا بند کرو۔ تانیہ تو زاویار کا یہ رویہ دیکھتی ہے تو غصے میں اپنا موبائل ہی دیوار پہ دے مارتی ہے۔ اب اتنے میں اس کی ماں بھی تانیہ کے پاس آتی ہے، اسے غصے میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اسے کیا ہوا۔ اسے تو یہی محسوس ہوتا ہے شاید تانیہ کو جنید پر غصہ آ رہا ہے، اس لیے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ فکر نہ کرو، جنید کو اس دنیا کا آخری مرد تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ جنید سے تمہاری سیپریشن ہو جائے اس کے بعد میں تمہاری شادی کسی بہت اچھی جگہ کرا کے رہوں گی، بلکہ تمہارے پرپوزل کے لیے تو میں نے ملک کے سب سے فیمس میرج بیورو سے بات بھی کر لی ہے۔ تانیہ اپنی ماں کی بات سن کے مزید اریٹیٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز ماں، میرے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی میرج بیورو میں رجسٹریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی اپنے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کر رکھا ہے۔
ماں تانیہ کی طرف غور سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے تانیہ؟ تمہارا جنید سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے لیکن تم ذرا بھی دکھ میں نظر نہیں آ رہی اس بات پر۔ تو تانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں میں تو زاویار سے ہی شادی کروں گی، جس پہ اس کی ماں خاصی پریشان ہو جاتی ہے اور تانیہ سے کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا زاویار نے تمہیں کوئی امید دلائی ہے یا اس نے تمہیں خود پرپوز کیا ہے؟ تو یہاں پر تانیہ ساری سچائی اپنی ماں کے سامنے اگل دیتی ہے کہ وہ زاویار سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ جتنی محبت وہ زاویار سے کرتی ہے دنیا میں کوئی اسے اتنی محبت نہیں کر سکتا، اور یہ جو در نایاب اور جنید کے چکر کا کھیل کھیلا ہے نا، یہ میں نے جان بوجھ کے کھیلا ہے اور تیر سارے ٹھیک نشانے پہ لگے ہیں۔ اب بہت جلد زاویار در نایاب کو طلاق دینے والا ہے اور میں بھی جنید سے خلا لے لوں گی۔ اس کے بعد میرے اور زاویار کے درمیان کوئی دیوار، کوئی کانٹا نہیں بچے گا اور ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے کل ہی نگی آنٹی کے پاس جانا ہے، انہیں کنونس کرنا ہے کہ وہ زاویار کو فورس کریں کہ ایز سون ایز پاسیبل اس لوور مڈل کلاس بیوقوف لڑکی کو طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے۔ اور اب چونکہ تانیہ نے بھی جنید سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی تانیہ کو زاویار کے نکاح میں دے دوں تاکہ اس دنیا سے سکون سے جا سکوں۔ اور نگی آنٹی کو ساتھ ہی ایموشنل بلیک میل بھی کرنا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو آپ مرنے کے بعد بھی نگی آنٹی کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اب دیکھیں نا، زاویار تو اس وقت ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا انسان ہے۔ جب میں اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی محبت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی۔ لیکن تانیہ کی ماں تو جب اس کے منہ سے یہ ساری سچائی اور اس کی آگے کی پلاننگ سنتی ہیں تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، افسوس کرتی ہیں، اپنی بیٹی کی عقل پر ماتم کرتی ہیں کہ اس نے کیسے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے، اور اسے کہتی ہیں کہ تانیہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ شاید جنید نے سچ میں تم سے بے وفائی کی ہے، اسی لیے تم دکھی ہوگی اور میں تمہیں لینے پہنچ گئی۔ تم نے نہ صرف جنید کے ساتھ برا کیا ہے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس معصوم مظلوم لڑکی کی بد دعا تمہیں کھا نہ جائے۔ تو تانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو اچھے سے پتا ہے مجھے جنید سے کبھی محبت نہیں تھی، میں تو ہمیشہ سے زاویار سے محبت کرتی آئی ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، تو میں نے بھی اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ لیکن تانیہ کی ماں کو اس کی ڈھٹائی دیکھ کر مزید افسوس ہوتا ہے، اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نے صرف محبت نہیں کی، تم نے ایک بے گناہ با کردار لڑکی کے کردار پر تہمت لگائی ہے، اور تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا کتنا عذاب ہے۔ کاش یہ بات تانیہ تمہاری سمجھ میں آ سکے۔ مجھے تم سے زیادہ اپنی تربیت پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہاری ٹھیک سے تربیت کر ہی نہیں پائی۔ تمہاری محبت میں تمہاری ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرتی رہی، جس کا رزلٹ اب میرے سامنے ہے کہ تمہاری خودسری حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ اتنے میں جنید بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، جو اپنے کانوں سے سب باتیں سن چکا ہے۔ تانیہ سے کہتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ تم نے سب کچھ زاویار بھائی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا، اور اب میں تمہارے ساتھ جنگ میں وہ کچھ کرنے والا ہوں کہ تم یاد رکھو گی۔ دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے، تمہاری اس خود غرض محبت کی یا میری سچائی کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ کی۔ تانیہ ہنستے ہوئے جنید سے کہتی ہے کہ پہلے کون سا تمہارے گھر والوں نے تمہاری کسی بات پر یقین کیا ہے جو اب کریں گے؟ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ مجھے تو تم پہ ترس آ رہا ہے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ جنید تانیہ اور اس کی ماں کی تمام باتیں ریکارڈ کر لے گا، اور جب یہ باتیں زاویار اور سب گھر والوں کے سامنے سنائے گا تو اس کے بعد سب کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ وہ تانیہ کو کیا سمجھے تھے اور تانیہ کیا نکلی۔ اور پھر جا کے زاویار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا کہ جس در نایاب کو وہ اپنی زندگی میں لایا تھا کہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا، وہی اس کے لیے سب سے زیادہ تکالیف کا باعث بنا۔